الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبتنا بلند آواز نال درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وسلم عليك يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا آقا میرا سب تو سونا آقا میرا سب تو سونا زلفاں چھلے چھلے لوکی لبدے رب نو اس نو رب سنیڑے گھلے شانہ استیاں سب تو اچیاں شانہ استیاں سب تو اچیاں بلے 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 سائم سونے اور بھی حسن پر اس تو تھلے تھلے سائم سائم سونے اور بھی حسن پر اس تو تھلے تھلے بلغ الغلاب کمال ہی کشفت رجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی سب مل کے پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ فامن زی وقار گرامی قد میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں علماء زی وقار شناخواں حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام عدی روحانی ایمانی خوبصورت محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلے دے وچ انہاں جواناں نے پاک محفل میرے بھائیاں نے سجائیے تساں دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو بندہ ناچیز بھی حاضر ہے چند لمحات کی حاضری ہے پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے مولا کریم اساڈی حاضری یہ جو منظور فرماوے ساڈے سینے دے وچ سرکار مدینہ دی محبت کا نور پیدا ہو جاوے میرے پیارے محبوب تے غلاموں توجہ فرماسو حضور دی آمد سرکار دی ولادت دی خوشی مناونا اس نو میلاد آدھے میلاد نہ کوئی بدعت ہے نہ کوئی شرک ہے بلکہ سادی شکریہ دی محفل ہوندی ہے مولا کریم تیرا لاکھ احسان ہے جو اپنا محبوب سانو عطا فرما چھوڑے توجہ فرما نبوت کا مقام بہت بلند ہے توجہ فرما سب تو اعلیٰ مقام توجہ فرما سو تمام مومنین قاری قرآن سالک وطد اوتاد بدل ابدال شرفاء نوکبا نوجبا اتقیا غوث کتب کلندر عارف مجذوب تمام اولیاء مل جاون اکو
اے شہید دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے. میرے پیارے محبوب دے غلاموں توجہ فرما، لیکن تمام شہداء کو آکو صدیقین دا مقام بلاندے، صدیقین تو نبیاں دا مقام بلاندے، نبیاں آکو رسولہ دا وچو وال تیرا میرا لجپال رسول آکو شان بلاندے. توجہ فرما اللہ دے پیارے محبوب دی، لیکن نبوت دا مقام اے مرتبہ ایسا ہے. توجہ فرما سو غور کر سو، ایک بندہ کہ مقام تے ہے، اگر وہ چیئرمین ہے میرے خیال ہے وہ وائس چیئرمین دی سیٹ تے نہ ایسا ہی. اگر کوئی ایس ایچ او ہے وہ آج میں ڈی ایس پی بن جاواں کانسٹیبل دی آکو مقام تے نہیں آندا. توجہ فرما لیکن قربان جاواں اللہ دے پیارے محبوب کو جتنے نبیان رب دی بارگاہ دے عرض کردن مولا نبوت دا عہدہ لے لے سانو نبیاں دے نبی اللہ دے پیارے محبوب دا امتی بنا لے. کوئی مقام ہے تو جو فرما اللہ دے پیارے محبوب دا سارے نبی قدم مولا نبی نہ بنا گیا بلکہ نبی آخر زمان امتی. بلکہ غور کر اے معراج دی رات مسجد اقصی دے تیرے میرے لجپال نبی نے امامت فرمائیے سارے نبی پچھو ہیں. تو کل سبحان اللہ مقتدین اللہ دا پیارا محبوب آپ کو امام ہے کہ سائیں نہ دے تو آپ کو کچھ بھی نہ ہوتا. توجہ کچھ بھی نہ ہوتا. مولا نے ساری کائنات سجائیے اپنے پیارے محبوب دی خاطر. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے لاڈلے پیغمبر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا پیارا موسیٰ اے تیرا ساتھ تیرے ہاتھ سے چکے. توجہ تیرے ہاتھ سے چکے عرض کی تھی مولا آسا ہے سوٹا ہے فرمائے دے نال کے کرنے عرض کی تھی مولا پتے ہی جھال لینا تو ٹیک ہی لا لینا. بڑے خوش ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مولا کریم میرے آسے دے بارے بھی پوچھ رہے ہیں میرے سوٹے دے بارے پوچھ رہے ہیں کہ پیارا موسیٰ تیرے ہاتھ کے کہ رب نو میرے نال کیلا بھی آ رہے جو میرے آسے دے بارے پوچھا جا رہے. عرض کی تھی مولا ہے جیڑا مقام تسا میں نو عطا کیتا ہے اور کسے نو نہیں عطا کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا پیارا موسیٰ کلیم جیڑا کچھ میں تینو دیتا نا لے کے جا اے تختیاں لے کے جا تے امت نو میرا پیغام سنوا تے زندگی میری توحید اور نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت میں گزار. آج کی تھی مولا اس ہستی دے نال اتنا پیار ہے جو اپنی توحید دے نال حکم دیتا ہے کہ نبی آخر زمان دی محبت میں زندگی گزارو. ارشاد سنا پیارا موسیٰ کلیم ہاں لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنہ ولا النار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاکا. فرما پیارا موسیٰ کلیم اگر محمد و محمد کی امت نو پیدا نہ کرنا ہوتا نہ میں جنت بنے دا نہ میں دوزخ بنے دا نہ میں دن نو پیدا کردا نہ میں رات نو پیدا کردا نہ سورج تے چاند نو پیدا کردا نہ میں فرشتے نو پیدا کردا نہ نبیوں تے رسولوں نو پیدا کردا. اے موسیٰ میں تینوں بھی پیدا نہ کردا. فرما پیارا موسیٰ کلیم یہ ساری کائنات سجائیے میں اپنے پیارے محبوب دی خاطر میرے محبوب دی محبت زندگی گزارو. جنہ حضور دی غلامی دے زندگی گزاریے کہ جنہ جنہ آقا نال لایا یاریاں جنہ جنہ آقا نال مل کے کہہ دو جنہ جنہ آقا نال لایا یاریاں رب دے حبیب بچایا ذمہ واریاں رب دے حبیب بچایا جنہ جنہ آقا نال لایا یاریاں جنہ جنہ آقا نال لایا یاریاں رب دے حبیب بچایا ذمہ واریاں. پہلے پہلے ملیا صدیق بار گئے پہلے پہلے ملیا صدیق بار گئے یار تے بازار دے رفیق
مل کے لاجدارا کیتیاں نے رب دے حبیب چاہیاں ذمہ باریاں رب دے حبیب چاہیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہینہ دی نسبت آپ دے نال کو جو فرمائے سو بس چند لمحات دی حاضری ہے آپ نو لقب ملے صدیق دا تو اللہ سنان دے ارادہ کوئی نہیں میں نہیں پتا پیچھا ختم شریف آئی تو میں پہلے آگے انہوں نے ختم حالی پڑھی جائے گو نا میں تمہارے واسطے حاضر ہویا تمہارے دیدار واسطے ذرا اللہ تو صحیح اے درمیان پاڑا ہی مارو چا اگا تو پیچھا وائن کے بارے میں تو انہوں کچھ نہیں آتا اگا دا آوازی اے پاڑے کی تھی بیٹھے ہو اگا ہی میں درود پڑھ دے نیڑے نیڑے ہو دے وقت مختصر زیادہ وقت نہیں لوڑا تو جو فرما غور کر میں اس کا دبیاں صدیق تا لقب سائیں جس ویلے معراج تے تشریف لائے گا نا اور واپس آئی آئے تھے آپ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تے مسجد اقصی تو میں اے ستے آسمان دی سیر کر کے عرش تے رب دا دیدار کیتے جنت دی سیر کیتی ہے اے تحفے دیتے بھی ہیں تے لے بھی ہیں تے میں واپس ہی آ گیا تے کنڈی بھی ہلدی پئی ہے تے بستر بھی گرم ہے تے وضو والا پانی بھی سبحان اللہ تے کافراں جس ویلے گل سنی نا مشرکین مکہ کفار مکہ اکٹھے ہوئے بیٹھن ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ آ گئے ابو جہل آدھے ایک کیویں ہو سکتے کوئی بندہ عرشاں دی آسمانہ دی سیر کر کے مسجد حرام تو مسجد اقصی واپس ہی آ جائے تے کنڈی بھی ہلدی پئی ہوئے تے وضو دا پانی بھی چلدا پیا ہوئے تے بستر ہی گرم ہوئے آپ نے فرمایا تو نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اے دسا آکھیا کہے آکھیا کہے انہاں اگر آکھیا انہاں جہاں تسا کلمہ پڑھ دو جہاں تسا کلمہ پڑھ دو جہاں تہاڈا یار ہے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا دل چاہ جے سائیں فرمایا تے وال سچ ہے سبحان اللہ وال سچ ہے رسالت حیدری حضور غوث پاک یاری والے پیر جان دے ہو جڑے جان دے نو وہ بولنا تو سبحان اللہ آپ واز فرماتے بیٹھے 70,000 دا مجمع اور غور کر سو حضور غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحان اللہ شہباز لامکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دا معراج دا واقعہ جی میں بیان کی تو آپ فرمائے میرا نانا اے نہیں گئے تو اے نہیں آئے تو سبحان اللہ تقریر کریں لیکن آپ ارشاد میں میرا نانا اے نہیں گئے تو اے نہیں آئے کنڈی بھی ہلدی پئی آئی وضو والا پانی بھی چلتا پیا بستر ہی گرم ہے ایک یہودی جو لنگا نا انہیں سنے وہ کنا تے آواز پئی وہ آدھے کی میں ہو سکتے آدھے نہیں ہو سکتا آپ نے سن لے تقریر دے دوران آپ نے فرمایا کہ میں یہودی نو سبق نہ سکھاواں تو میں عبد القادر کون آکسی گل سمجھو جو فرما میں یہودی نو اگر سبق نہ سکھاواں تو میں عبد القادر کون آکسی غور کر اچھا جڑے سننے والے بیٹھن انہاں کہ آج کہیں دی خیر کوئی نہیں تقریر دے حضور غوث پاک نے فرما چھوڑے لیکن وہ بندہ گھر گیا ہے گھر والی نو آتے بھوک لگی جلدی کر کھانا لایا اور ایویں کر کھانا جلدی نال تیار کر بھوک لگی ہے میں دھا کے آندا پیاں دریا دے کنارے تے راندے تو جو فرما گئے کپڑے لا کے نا دریا دے کنارے تے رکھے ڈبکی لائیے دریا دے ڈبی جو لائیے نا جے باہر نکلے تے ملکی ہو رہے جاگت بتوجہ ہے ملک ہو رہے ڈبی لائیے تے تھائی جوڑ باہر نکلے تے تھی آئی جنہوں سمجھ آئی وہ بولے جگہ سبحان ڈبی لائیے تے بندہ جے باہر نکلے عورت پریشان ہو گیا یہ دریا دے کنارے تے دو بھی کرین کپڑے دھوئے دے انہاں لٹھا عورت جلدی نال انہاں کپڑا سٹا بی بی کپڑے پا لے
اور انہیں کپڑے پا لے، پوچھا کتوں آئیے کیویں آئیے، بولن جو ہو گئے تو دسو تو فرما چپ انہیں میں کیتا ایک قاضی نو بلایا تو ایک بندے نے نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، تو جو فرما شادی ہو گئی جناب، 9 سال گزر گئے تے 8 پوتر جمے، جاگ دو تجھے 9 سال گزر گئے 8 پتر جمے، 9 سال گزرن تو بعد دیے پترانو جناب وڈے پتر نو انہاں بھراواں نو سنبھال، میں کپڑے بھی دھوتیاں واں تے دھاتیاں واں دریا دے کنڈے تے، دریا دے کنارے تے، پھر آ کے کپڑے دھوتے سی دریا ڈبکی جو لائیے بہر جو جناب نکلی ہے، ہن تھی نہیں ہن تھا مجھے بھلا یہ واسطے میں ادھر آنا غوث نال ٹکر نہ لاؤ، اگر غوث پاک نال ٹکر لائی اور کہیں والے تھی ہو سے کہیں والے تھا ہو سے مجھے فرما میرے بھائی غور کر یہ تھا تھی اندر سے اے ہستی کا ہونے تو جو فرما اور ایک دریا دے کنارے تے نکلے اور وہ مرد تو جو فرما وہ کپڑے جڑے لہا کے گیا ہے نا کپڑے ہی پائے کپڑے پالے لوگوں کو پوچھتا آج دن کیا ہے، دن نہیں ہوا آئی تو جو فرما ٹائم ہی ہوا جلدی نال گھر گئے، گھر والی آدھی آج تو جلدی دا کے آگئے حالے تے روٹی تیار ہی نہیں یہ نہیں جلدی اگے تو زیادہ ٹائم لگا آج جلدی آگئے آگے جلدی وقت 9 سال تے 8 پوتر آگے ہائے آگے تیرے ڈسر دی گل نہیں تیرے ڈسر بولر جو گا ہوئے آدھا تو مجھے فرما لیکن غور کر آدھر روٹی پیچھے کھاسا دوڑ گیا ہے، حضور غوث پاک خطاب فرمے میں بیٹھے آپ نے رستہ چھوڑ دو آنا پیئے تو جو فرما آئے آپ دے قدمہ تے بیٹھے آپ فرمے میں سر کوئی پکڑ کے فرما اور پتہ لگے میرا نانا کیویں گئے تے کیویں آئے تسبیح پھرے کرنا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا وہ کی کرنا علم پڑھ کے صدیق جاگتے بیٹھے ہو نیندر تو نہیں آگئے چکل سبحان اللہ جنہیں چھردے بیٹھے محبت رکھو سبحان اللہ آپ دی صداقت تا امتحان بھی ہوئے صداقت تا امتحان اللہ دے پیارے محبوب نے جس ویلے ہجرت فرمائیے نا سرکار ہجرت تا حکم آئے حکم لیتے نے مولا کائنات آج رات میرے بستر تے تھوڑا سو جاؤ مکے والے دیا امانتائیں
صبح واپس کر کے تسے مدینہ پاک کی طرف سفر کر سو سرکار جس ویلے حجرے مبارک تو باہر نکلن لگن سائیں نگاہ فرمائیے اے ہر قبیلے دا ایک جوان ہے ہاتھ دے وچ ننگی تلوار ہے حضور دے حجرے مبارک دا گھیراؤ کیتا ہویا ہے سرکار سورہ یاسین دی تلاوت فرمائیے ایویں مٹی چاہ کے ایویں جو سدیے سارے جناب کھڑے رہ گئے حضور آپ انہاں دے وچوں لنگ کے چلے گئے سبحان اللہ کئی لوگ آدن اے نظر تا نہیں آدے دوسرا جو آدھے وہ سائیں زندہ ہے سادہ تو ایمان ہے زندہ ہے نا سبحان سرکار موجود ہے وہ آدھے نظر تو نہیں آدھے میں آدھا اس ویلے دوسرا جو کھڑے آئے تو ہم تو اس ویلے نظر نہ آئے یہ حجرے دا گھراؤ نہیں کی تھی کھڑے تلوارہ چاہی کریں تو ہم اس ویلے نظر نہیں آئے تھے آج کی وہ نظر آتے تو جو فرما پر حضور دا دیدار کرنا آئے آج بھی کرتے من جو کل سبحان اللہ تو فرما غور کر سو یہ سائیں حجرہ مبارک باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دروازے پہ پہنچے دستک دیتے ہیں آپ باہر ہیں فرمایا آج ہجرت کا حکم آ چکا ہے ہجرت کرنی ہے سونا میرے واسطے کیا حکم ہے بھائی فرمدن میرے نال چاہ رہے ہیں سبحان سرکار دے نال چلیں توجہ فرما غار سور تے پہنچن آپ جاننے کیڑی مشکل چڑھائی غار سور دی چڑھائی تے حضرت ابو بکر صدیق سے موڑ ہے تے چاہ کے سرکار نو گئے دیکھو سبحان اللہ آکو آپ مہرہ پڑے گئے تو جو فرما غار سور تے جس ویلے پہنچن عرض کا دن سوڑا میں اندر چیک کر لما غار دی صفائی کر لما کوئی موزی جانور نہ ہو بھئی گئن صفائی کی تینے جتنے ہر طرف سوراخن اور اپنا پٹکا دستار چادر دنال پھاڑ کے سارے سوراخ بند کی تڑے اور اللہ دے پیارے محبوب نو لے کے گئے ایک سوراخ رہ گیا اندر اپنی کھوری رکھی دے اور اللہ دے پیارے محبوب نو جھولی دے وچ سمائے نے اور کر سائیں میں آرام فرمائے جویں رحل دے وچ قرآن ہے تو سبحان اللہ وجہ فرما اللہ دے پیارے محبوب پر غور کر سو اے مار کا تلاش دے وچن تے اے مکڑی آئیے انہیں جالا وڑ دیتے غار دے منہ چل سبحان اللہ کبوتری آئیے انہیں انڈے ہی لہا دیتے توجہ قربان جاو اللہ دے پیارے محبوب تو اے کبوتری جس نے انڈے لہائن غار دے منہ تے اے مولا نے مقام عطا فرمائے اے ہوں نسل دے وچوں آجی مکہ اور مدینہ حرم شریف دے جو کبوتر موجود ہیں اور غور کر اے تجھے آئیسا رہنے آپ پیسے دے دے بھائی اونا پریندیاں نو چوک ساتھ چھوڑی اتنا سبحان اللہ اے مقام ملتا بھی ہے صدقہ مدینہ والی سرکار دا جو جنہ جنہ آقا نال لائیا یاریاں جنہ جنہ آقا نال رب دے حبیب جائیاں ذمہ واریاں رب دے حبیب جائیاں مل کے کہہ دو رب دے حبیب جائیاں پروردگار بس وہ اس نقطے طرف پوائنٹ طرف آ رہے ہیں سرکار دے نالن حضرت ابو بکر صدیق تے مکے دے کافرہ نے اعلان کیتا کہ جیڑا پتہ دسے سی اللہ دے پیارے محبوب دا 100 سر خود اٹھ انعام دے وچ ساڈے سو اور ہر بندہ کور پہ انعام دے لالچ توجہ جے سائیں نو ڈٹھا ہی وہی ٹورا ودا جے نہیں ڈٹھا بولن واسطے تلاش جے 100 اٹھ تو ملتے سبحان اللہ ایک بندہ سامنے آ گئی حضرت ابو بکر صدیق صاحب کو پوچھ دے کہ تسا کون ہو آپ فرماتے میرا نام ابو بکر صدیق ہے آکے تواڈے نال کون ہے آپ سوچیں دے ہن اگر جھوٹ بولاں تو صداقت نو دبا لگ دے اگر صحیح دساواں تے اساں پکڑے جاسو
پر غور کر آپ نے کیڑا خوبصورت جواب دیا سبحان اللہ بس یہ آخری جملہ تو جو فرمے سو اے پہلے لوگ جس ویلے سفر کریں دیں قافلے دے وچ کریں دیں اگر کلے بندے نو ایمرجنسی کرے وجنا پویا تے نال گائیڈ راہبر راہنما ہاتھی نال لے کے رہندا جنوں رستے دا پتہ ہوندا اج آپ کہیں غیر علاقے وچ ونجو نا اتھو کوئی گائیڈ نال لے لینا جنوں رستے دا پتہ ہو تو فرما لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے فرمائے دل میرا نام ابو بکر صدیق ہے اے جڑے میرے نال نا میرے ہاتھی ہیں میرے راہ پر تے راہنما تے مینوں صراط مستقیم تے چلے میں تو سبحان اک صداقت دبا ہی نہیں لگا تو سبحان اللہ آپ ہی بچ گئے پکڑی من تو جو فرما اللہ رب العزت انہاں پاک نے سچی محبت عطا فرماوے اللہ رب العزت حضور دی اتباع دے سانو زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرماوے ساڈے انہاں دوستاں نے بزرگاں نے حضور دی آمد دی خوشی منائیے مولا کریم ویڑے خوشیاں نال آباد و شاد فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین درود و سلام